حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نکاح کے بارے میں ہدایات ہیں، ایک آپ نے ہدایت تو یہ فرمائی کہ جب نکاح کرنا ہے، عام طور پر معاشرے میں نکاح کرتے وقت لڑکی میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1 مال، نمبر 2 اس کا حسن و جمال، نمبر 1 دولت اور مال، نمبر 2 لڑکی کا حسن و جمال، نمبر 3 اس کا خاندان، نمبر 4 اس کا دین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عام طور پہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن میں اپنے امتیوں کو ہدایت کرتا ہوں کہ آپ دین کو دیکھنا، دین کو۔ آپ نے باقی چیزیں منع نہیں کیا، بعض روایات میں آپ نے خود فرمایا ہے، سمجھایا ہے بھی اچھے خاندان میں نکاح کرو۔ کیوں؟ اچھے خاندان کے اثرات رگوں اور خون کے اندر ہوتے ہیں، آگے اولاد اچھی پیدا ہوگی۔ آپ نے منع نہیں فرمایا، ترغیب دی ہے، پسند کیا ہے، بلکہ شریعت نے خاندانی برابری کا خیال کیا ہے، خاندانی برادری کا خیال کیا ہے کہ برابر کا رشتہ ہو، لڑکی اور لڑکے کے خاندان برابر ہوں۔ اگر لڑکے کا خاندان بڑا ہو اور لڑکی چھوٹے خاندان کی ہو تو یہ معاشرے میں لڑکی والوں کے لیے عیب نہیں ہے، لیکن لڑکی بڑے خاندان کی ہو، لڑکا چھوٹے خاندان کا ہو تو یہ معاشرے میں عیب ہے۔ اس لیے شریعت اس کا خیال کرتی ہے کہ یوں رکھنا چاہیے۔ ایک تو آپ نے ہدایت فرمائی ہے کہ حسن و جمال بھی ہو، پھر کوئی حرج نہیں ہے، مال و دولت بھی ہو، کوئی حرج نہیں ہے، اچھا خاندان ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن سب سے اہم چیز وہ ہے دین۔ دین کو ترجیح دینی چاہیے۔ اگر دین ہو اور یہ تینوں چیزیں نہ ہوں تو کوئی حرج نہیں، دین نہ ہو اور یہ تینوں چیزیں ہوں تو پھر حرج ہے۔ میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ کام ہم نے بطور مسلمان کرنے ہیں۔ یہ میری گفتگو ان سے ہے جو کہتے ہیں مسلمان ہیں، اسلامی طریقہ ہمیں تلاش کریں۔ اور ایک اور ہدایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ ہدایت کیا ہے؟ ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ۔ آپ نے فرمایا کہ نکاح میں تھوڑے پیسے خرچ کرو، نکاح میں خرچہ کم ہونا چاہیے۔ اور عجیب بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جس نکاح میں اخراجات کم ہوتے ہیں اس نکاح میں برکتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ ہم پیسے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور برکات کو چھوڑ دیتے ہیں، لہٰذا میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نکاح کے اندر بہت زیادہ اخراجات نہ ہوں۔ ہمارے یہاں نکاح میں اخراجات کیا ہوتے ہیں؟ منگنی کے خرچے الگ ہیں، اور منہ دکھائی کے خرچے الگ ہیں، ولیمے کے خرچے الگ ہیں، بارات کے خرچے الگ ہیں، اور پھر اس دلہن کو پیسے دینے کے الگ ہیں، لڑکے کو دینے کے الگ ہیں۔ لڑکی والی آئے تو لڑکے والوں کے کپڑے لائے، لڑکا آئے تو لڑکی والوں کے کپڑے لائے۔ کتنے اخراجات ہم نے بڑھا دیے، کتنے اخراجات بڑھا دیے۔ بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، بال سفید ہو رہے ہیں، سود پہ قرضہ لیا جا رہا ہے، خاندان کو تباہ کیا جا رہا ہے، مالی بے برکتیاں اس کے اندر آ رہی ہیں۔ سارے توڑنے، پھوڑنے اور تباہ کرنے کے انتظامات ہم نکاح سے پہلے خود کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہمارے نکاح میں برکت نہیں ہے، نکاح کا فائدہ نہیں ہو رہا، اچھا نہیں لگ رہا، یہ سب چیزیں ہم بعد میں کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت فرمائی ہے کہ اس کا خیال کریں۔ ایک بات ہم جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ بس اوقات تقاضا ہوتا ہے کہ جو نکاح سے پہلے لڑکے والے لڑکی والوں لڑکی کو دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، دیکھنا چاہیے۔ اور بس اوقات تقاضا ہوتا ہے کہ خود لڑکا لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے، یہ جائز ہے، لیکن اس کے جائز ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ پردہ نہ ہو، کمرہ الگ کیا جائے، یہ وہاں بیٹھیں، کھاتے پیتے رہیں، گھومتے رہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے زیادہ سے زیادہ ماں باپ بیٹھے ہیں، لڑکا بیٹھا ہے، والد بیٹھا ہے، لڑکا بیٹھا ہے، لڑکے کی والدہ بیٹھی ہے، بچی آتی ہے چائے رکھ کے چلی جاتی ہے، پانی رکھتی ہے چلی جاتی ہے، لڑکے کی نگاہ پڑی دیکھ لیا، اتنی گنجائش ہے۔ اس سے زیادہ جو ہم دیکھنے کا اہتمام کراتے ہیں وہ نہیں ہے، وہ شریعت کے خلاف ہے، وہ اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، تو اس کا خیال کریں۔